السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے۔ اور بدھ کے دن ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ گھنونا کھیل کھیلا گیا ضلع خیبر پختونخوا کے اندر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اگر مذہبی حوالے سے انٹرنیشنلی ہیں اس ملک کے اندر، جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے کی بات کی جاتی ہے تو ہم فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس جب ہم ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے کرک کے علاقے کے اندر جو ہے وہ ٹیمپل جو تھا، ہندوؤں کا جو مندر تھا، اس کو مسمار کیا گیا، اس کو آگ لگائی گئی، اس کی توہین کی گئی۔ اس کے اوپر مجھے جو افسوس ہوا حکومت کی نااہلی کا، تو ہم بڑی دیر سے جو ہے وہ معترف ہیں کہ جناب وہ نااہل ترین حکومت ہے، اس سے تو ہمیں کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ لیکن مجھے جو افسوس ہوا وہ اسلامی نظریاتی کونسل یا دیگر جو دینی پیشوا ہیں ہمارے، جن کے پیچھے لگ کے اور لگنا بھی چاہیے، جب دین کی بات آتی ہے، دین کی سربلندی کی بات آتی ہے، تو یہ ملک جو ہے بغیر کسی اگر ہم کہیں کہ اپنے مفاد کے باہر نکلتی ہے دین اسلام کے لیے، اور جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتی ہے کہ جناب وہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو اب توہین مذہب کے اندر جو ہمارا آئین پاکستان، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ توہین مذہب صرف اور صرف اس مذہب کے اندر اسلام شامل ہے، اس کے اندر سکھزم بھی شامل ہے، اس کے اندر ہندوازم بھی شامل ہے، اس کے اندر کرسچینٹی بھی شامل ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مذہب ہو وہ شامل ہے۔ اور سب سے اس سے بھی زیادہ ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ جس جگہ پر یہ معاملہ پیش آیا وہ جگہ متنازع رہی ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے ملک کی سپریم عدالت نے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر 2015 کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا تھا کہ یہ جگہ جو ہے وہ پاکستان ہندو کونسل کے حوالے کی جائے گی، اور یہاں پر جو سمادھی ہے جو کہ 1919 کے اندر، یعنی کہ 1919 کے اندر بنائی گئی تھی، وہ سمادھی جو ہے وہ برقرار رہے گی، جس کا جو شری پرم ہنس نام کے جو تھے ان کے کوئی پیشوا، ان کی وہ سمادھی تھی ہندوؤں کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ 2015 کے اندر آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ سنا چکی ہے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ اور حکومت خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ اس کی آپ نے جو ہے وہ تاریخی حیثیت کو ہر حال میں بحال رکھنا ہے، اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ مسمار نہیں ہونے دینا ہے۔ وہ نہ صرف مسمار کی گئی بلکہ اس سمادھی کو ہتھوڑے مار کے توڑا گیا، اور ہتھوڑے مار کے توڑنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کو آگ لگا دی گئی۔ مسئلہ یہ شروع تب ہوا کہ اس سمادھی کے بالکل ساتھ ایک اور نئی بلڈنگ جو ہے وہ تیار کی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر جو اب تک کی ابتدائی رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں کی ایک جو مذہبی امام صاحب ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جمعے کے لاسٹ جمعے کے خطبے کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بڑا زور و شور سے، ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں لیکن ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہی رپورٹ آئی کہ ان امام صاحب نے مشتعل کیا عوام کو، اور جس طرح وہ عوام پہ آئی ہوئی تھی، وہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کسی ایک دو بندے کا تنازع اور کسی نے آ کے آگ لگا دی۔ وہ ایک ہجوم تھا، جو کہ ویڈیو ہمارے چینل پہ بھی موجود ہے، ریسنٹ جو ہم نے ویڈیو کل رات کو اپلوڈ کی، تو ہم نے وہ دیکھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، یا ہزاروں کی اگر میں مبالغہ رائے بھی کر رہا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے ہتھوڑے مارے ہیں، پتھر مار کے توڑا، اور بعد میں انہوں نے آگ لگائی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ جب بابری مسجد کے ساتھ کیا گیا تھا تو پھر ہمیں اس کے اوپر رونا نہیں چاہیے۔ میں قطعاً یہاں پر بیٹھ کے ہندوؤں کی یا انڈیا کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں۔ انڈیا کی آبادی اگر ہم سے 5 گنا بڑھی ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ 500 گنا زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ لیکن اگر ان کا منہ لال ہے تو ہم اپنی چپیڑے مار کے اپنا منہ لال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں اسلامو فوبیا کی، ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہر حال میں جو ہے وہ مذہبی فریڈم جو ہے وہ ہونی چاہیے، ریلیجن کی جو ہے وہ فریڈم ہونی چاہیے، ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، میرا بھائی کتاب ہے محترمہ فاطمہ جناح کی، اس کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں لفظ کی بھی چینجنگ نہیں کر رہا، انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم لاسٹ اپنے جو ایام تھے اس میں پریشان تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا جو ویژن ہے وہ کیپچرڈ ہو چکا ہے، اور وہ جس طرح کا آئین اس ملک میں لے کے آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ وہ ایک لبرل آئین بنانا چاہتے تھے۔ اور قائد اعظم کی کیسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر اس کے بانی کے اوپر پی ایچ ڈی کے اوپر ریسرچ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ آپ کی اس ملک کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کرنا منع ہے پی ایچ ڈی کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، اور آپ کے جو ویژن ہے پچھلے جو 70 سالوں سے آپ نے ان کی رحلت کے بعد جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح کا آئین چاہتے تھے؟ انہوں نے تو واضح ان کا یہ پیغام ہے کہ سیاست اور حکومت کے اندر مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
کوئی بھی کسی بھی قسم کا بندہ ہے. انہوں نے تو خود جوگندر ناتھ جو تھے پہلے وزیر قانون انہوں نے لگائے تھے جو کہ خود ہندو تھے. انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ ایک انگریز کو لگایا تھا. اس کے علاوہ دیگر اداروں کے اندر بھی کسی کو کہاں پہ رکھا. اور بہرحال یہ ایک دوسری طرف بات جا رہی ہے رواداری کی. لیکن میں بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کی انٹرنیشنل لیول پہ پھر آپ کو رونا نہیں چاہیے جب وہ آپ کے ساتھ کرے. کل کو ابھی آپ نے یہ مندر اس کے گرائے ہیں اور میں نے ویڈیو پوسٹ کی تو نیچے لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا. خیر وہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن کل کو اگر وہ انڈیا کے اندر کسی مسجد کو مسمار کرتے ہیں یا اس کو شہید کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے جو سو کولڈ اسلامی اسکالر ہوں گے اور جو سو کولڈ محب وطن ہیں وہ کہیں گے دیکھا ہم آزاد ہوئے ہیں آج, شکر الحمدللہ ہم آزاد ہیں, دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. بھائی میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی انڈیا نے جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے, کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ تو اپنی حد لیول کی بےغیرتی اور بد تہذیبی کو پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن ہمیں تو اس چیز کو شروع نہیں کرنا چاہیے نا. اگر وہ گردن اتار رہے ہیں تو آپ بھی انگلی اور ہاتھ کاٹنے تک تو پہنچ گئے ہیں, ہم کیوں پہنچے وہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے, یہ معاملہ شروع ہوا تھا بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بدھ کی صبح کو یہ واقعہ پیش آیا ضلع KPK کے اندر. اور وہاں پر اس عمارت کو گرایا گیا جو کہ شری پرم ہنس نام کے بندے کی سمادھی تھی. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ جب پولیس کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی معاملہ تازہ ہے تو ہم اس کے اوپر تحقیقات جو ہیں وہ کریں گے. مزید یہ ہوا کہ 1997 کے اندر ایک بندہ سامنے آیا جس نے کہا کہ 60 کی دہائی کے اندر مجھے جو ہے یہ جگہ دی گئی تھی. تنازعہ جو شروع ہوا کہ یہ جگہ میری ہے اور میں نے یہاں پر تعمیر بھی کی تھی, لیکن تب تک وہاں پر سمادھی بن چکی تھی. پھر ہندو کونسل جو تھی پاکستان ہندو کونسل وہ گئی کورٹ کے اندر, کورٹ میں جا کے انہوں نے کیس کیا. سپریم کورٹ نے 2015 اکتوبر کے اندر یہ فیصلہ سنایا کہ یہ پاکستان ہندو کونسل کی ہی جگہ ہے, کو ہی دی جائے اور اس کی تاریخی حیثیت کو جو ہے وہ بحال رکھا جائے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی معاملات پیش آئے ہیں لاسٹ بدھ کو وہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور میں جس طرح پہلے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس اس بات کا ہوا کہ جو لوگ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ ان میں سے کسی کا بیان نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. تو یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں وہ لفظ کی منافقانہ پن ہے, لیکن ہم اگر اسلام کے لیے باہر نکلتے ہیں, دیکھیں اسلام آباد کے اندر گورنمنٹ نے ہندوؤں کو جگہ دینی تھی تو ہم نے اس کے اوپر کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ایک شرع کا مسئلہ ہے اور کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی نئی جگہ جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے نہیں دے گی گورنمنٹ کی طرف سے. البتہ اگر کوئی ہندو اپنے پیسوں سے خرید کے بنانا چاہے تو وہ 100 بسم اللہ مندر بنائے, 100 بسم اللہ پتہ نہیں, بہرحال وہ اپنا مندر بنائے یا جو بھی کسی نے اگر گردوارہ بنانا ہے تو بنائے, لیکن گورنمنٹ کو جگہ نہیں دینی چاہیے. اگر شرع کا مسئلہ تھا ہم نے مان لی وہ بات کہ ٹھیک ہے آپ یا نہ کریں, لیکن یہاں پر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی ہماری شرع اس کو کہتی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. فساد اور فتنہ جو ہے وہ اسلام کے اندر گناہ عظیم مانا جاتا ہے. آپ گناہ عظیم کا مرتکب ہو کے اپنے آپ کو جہادی سمجھتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اور اگر یہ آگ پھیلے گی اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور جتنے ہمارے مذہبی پیشوے ہیں جو کہ ہر معاملے پہ آگے نکلتے ہیں ان کو آگے نکل کے آگے نہ بھی نکلیں لیکن کم سے کم اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ جناب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ غلط معاملہ ہوا ہے اور قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی وہ اسلام کا امیج ہے جو کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنلی اتنا یعنی کہ میں اب کہنا نہیں چاہتا لیکن برا کر دیا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی صرف ٹیررسٹ جو ہیں وہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں اور متشدد ذہنیت کے مالک ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. جو مذہبی لوگ جو آگے آ کے کالمز لکھتے تھے, ایکٹیوسٹ تھے, وہ اس چیز کو بڑا توڑ مروڑ کے پیش کریں, ڈائریکٹ کہیں کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. تو یہی ایک پاکستان کی ایک سافٹ کارنر دینے کی, اسلام کی ایک سافٹ کارنر دینے کی وجہ بن سکتی ہے. آج کے لیے فی الحال اتنا.